بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اعلان فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج اسی آیت کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عربی زبان میں مثل ہے الحبیب یاخذ اکثر من نصیب، جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ حق سے زیادہ لیتے ہیں۔ تو ہمارے خبیب بھائی نے کچھ باتیں کہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محبت کی بات ہے، یہ حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کی لاج رکھے۔ بہرحال ایک بوجھ ان باتوں کو سن کر خود میں اپنے اوپر بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو سر دست جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا احسانات ہیں جو پوری نوع انسانی پر ہیں۔ اللہ کے رسول کے بہت سے احسانات ہیں جو ایک خاص طبقے پر ہیں یا کسی خاص قوم پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں مبعوث ہوئے، وہاں بے آب و گیا جزیرہ تھا، ہسٹری میں ان کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ روم اور ایران کی شہنشاہیاں وہاں پر حملہ کرنے سے اس لیے بچتی تھیں، اس لیے گریز کرتی تھی کہ وہاں ملے گا کیا، صرف سنگلاخ وادیاں ہیں، پتھریلے میدان ہیں، بے آب و گیا صحرا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یعنی جو اونٹوں کے چرانے والے تھے وہ دنیا کو رہنمائی کرنے والے بن گئے، دنیا کو ہدایت دینے والے بن گئے۔ تو یہ بھی ایک احسان ہے، لیکن ایک خاص قوم پر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام بہت اونچا کیا، بہت بلند کیا، یہ بھی ایک احسان ہے، لیکن یہ خاص صنف پر ہے۔ غلامی کا جو کاروبار تھا اس زمانے میں، جو ایک ظالمانہ طریقہ رائج تھا اس زمانے میں، اور جو ظلم و ستم ہوتے تھے اس کی آڑ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج اصلاح کا جو پروسیس شروع کیا اور جو ایک طرح کا انیشیٹو لیا اس تعلق سے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلامی تقریباً ختم ہو گئی دنیا سے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیائے انسانیت پر احسان ہے، لیکن ایک خاص طبقے کے لیے۔ اسی طرح غریبوں اور امیروں کے بیچ میں جو خلیج اور جو کھائی حائل تھی، جو ناقابل عبور فاصلہ ہو گیا تھا، اس کو آپ نے دور کیا۔ غریبوں کے لیے بہت سے حقوق آپ نے وضع فرمائے، بہت سے حقوق جاری کیے، امیروں پر بہت سی ذمہ داریاں آپ نے عائد کی، یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے۔ لیکن خاص کچھ احسانات ہیں جو پوری نوع انسانی پر ہیں، ایک ایک بچے پر ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا اور جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ مت سمجھیے یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے، اچانک زبان پر آ جانے والی بات ہے، جسے کہتے ہیں عربی زبان میں فلتۃ اللسان۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس رب کا کلام ہے جو حکم الحاکمین ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کو سب معلوم ہے، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے اور اپنی اس کتاب میں کیا ہے جو کتاب ہمیشہ رہے گی قیامت کے آنے تک۔ اور کتاب ایسی ہے جس نے بار بار چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا کوئی کچھ بنا کر لاؤ، کوئی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اس جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، اس جیسی 3 آیتیں بنا کر لاؤ۔ تو اس کا چیلنج آج بھی ہے، یہ کھڑا ہوا، یہ چیلنج آج بھی چل رہا ہے، جو چاہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کتاب نے بارہا انسانوں کو چیلنج کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کتاب کی خامیاں پکڑنے کے لیے تحقیق و تفحص کرنے والے، جستجو کرنے والے اور رات دن سیاہ کرنے والے، چراغوں کا دھواں پینے والے، اس میں کوئی خامی تلاش کرنے کے لیے جتن کرنے والے ہمیشہ رہیں گے اور ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے آدمی جب کوئی بات زبان سے نکالتا ہے تو بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، جب آدمی گفتگو ہوتی ہے آپس میں تو بہت کچھ باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن آدمی کہے کہ یہ بات لکھ کر دو تو پھر لکھنے میں اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بہت سوچتا ہے، بہت سمجھتا ہے، ایک ایک لفظ کی گہرائیوں پہ غور کرتا ہے کہ اس بات کا کوئی دوسرا مطلب تو نہیں نکل جائے گا، یہ ایک فطری ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان جو ہے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور اس کتاب میں درج کیا ہے جو چیلنج کر رہی ہے نوع انسانی کو کہ اس میں کوئی بات غلط ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ، اور لکھ کر دیا ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے آدمی کوئی چیز لکھ کر دیتا ہے تو اس میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس اعلان کو کما کو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت سمجھنے کے لیے ہمیں پورا پس منظر ذہن میں رکھنا ہوگا۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ دنیا کے کسی بھی دین میں، دنیا کے کسی بھی دھرم میں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ اعلان نہیں ملتا، کسی بھی شخصیت کے بارے میں۔ اگر یہودی اس میں جائیں تو کہتے ہیں ہم تو سلیکٹڈ نیشن ہے۔ یہودیوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ رب العزت، جو اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، سارے انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کو بھی انہوں نے ایک ذاتی خدا بنا رکھا ہے، ایک قومی خدا بنا رکھا ہے کہ ہمارے خدا نے کہا، خداوند اسرائیل نے یہ کہا۔ آپ بائبل پڑھیں تو خداوند اسرائیل نے یہ کہا، تو اسرائیل کے خدا نے یہ کہا۔ اسی طرح جو ہولی بائبل ہے، اس میں جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے والی 4 اناجیل ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار اعلان کرتے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور ان سے جب کسی نے کہا کہ جو ہے دوسرے لوگوں کی بستی میں جائیے، تو آپ نے کہا کہ میں کتوں کی روٹی، انسانوں کی روٹی اٹھا کر، بچوں کی روٹی اٹھا کر کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا۔ یہ سب موجود ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ہندوازم کا معاملہ ہے۔ ہندوازم میں تو خیر ہندوستان کے باہر دنیا کا تصور ہی نہیں تھا، ہمالیہ کو آخری حد سمجھتے تھے، اس کے باہر دنیا کا تصور نہیں تھا۔ تو بہرحال دنیا کے جتنے ادیان اور مذاہب ہیں ان میں اللہ رب العالمین کے تصور کے تعلق سے بھی لوگوں کا ٹوٹا ہے کہ وہ بھی ایک خاص قوم کا، خاص علاقے کا، یا خاص رنگ اور خاص زبان رکھنے والوں کا خدا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان ادیان اور مذاہب میں کسی ایسی شخصیت کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی مہاتما کے بارے میں، کسی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ اعلان تلاش کرنا فضول ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہو کہ ساری دنیا والوں کے لیے وہ رحمت ہے۔ تو اچھا، یہاں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کہا، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عربوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں کہ صرف ایشیا والوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے زمانے کے خاص لوگوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں کہ صرف اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، بلکہ کہا سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت ہماری زندگی کا کثیر الاستعمال لفظ ہے، اور ہمارے ہاں اس کے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت سارے استعمال کے طریقے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم اس کو برتتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے بہت عام فہم بھی ہے۔ کسی آپ پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک رحمت ہے، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک رحمت ہے، کسی برہنہ کو آپ کپڑا پہنا دیتے ہیں، سردی میں ٹھٹرتے ہوئے کسی غریب کو آپ اگر کمبل اڑا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک رحمت ہے۔ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، خون اپنا پلاتی ہے دودھ کی شکل میں، یہ بھی ایک رحمت ہے۔ باپ خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے اپنی اولاد کو پرسکون زندگی بخشنے کے لیے، ان کی پڑھائی لکھائی کو اعلیٰ معیار پر لانے کے لیے، ان کو دنیا کی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے، تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ استاد راتوں کو چراغوں کا دھواں پیتا ہے اور ٹکٹکی لگا کر کے اپنی آنکھیں خراب کر کے مطالعہ کر کے جاتا ہے، اور جو ہے کلاس میں علم کے گوہر جو ہے طلبہ کے سامنے لٹاتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے۔ لیکن رحمت کا جو اعلیٰ ترین مظہر ہے، جو اونچا مظہر ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی جان بچا لی جائے، کسی کی جان بچا لی جائے۔ کوئی بچہ مر رہا ہے، اچانک کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے اور کوئی دوا کھلا دیتا ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس طرح کوئی بچہ ڈوب رہا تھا، کوئی لڑکا ڈوب رہا تھا، اسے کوئی اپنی جان پر کھیل کر کود کر بچا لیتا ہے اور اس کو کنارے پر لے آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سے بھی اونچا اور آخری درجہ رحمت کا یہ ہے، سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ پورے انسانیت کو ہلاکت سے بچا لیا جائے، اور اللہ کے پیغمبر یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہی کام کرتے ہیں انسانیت کے ساتھ، کہ وہ پوری انسانیت کو بچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں تھا، کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں تھا، صرف ایسا نہیں تھا کہ عرب کے لوگ ہی بگڑے ہوئے تھے، صرف ایسا نہیں تھا کہ چند اخلاقی جرائم اور ذبائح تھے جو پھیلے ہوئے تھے، صرف یہ معاملہ نہیں تھا کہ روم میں جو ہے
ایسے اسٹیڈیم بن گئے تھے جہاں انسان کو کھا رہا تھا، کاٹ رہا تھا، اور انسان کی کرہ سن کر کے اس کے حلق سے خون کا فوارہ نکلتے دیکھ کر کے لوگ خوش ہوتے تھے۔ ایسا معاملہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پوری انسانیت ہی ڈاواڈول ہو گئی تھی، انسان اپنے وجود کو بھول چکا تھا، اس کو یہ احساس نہیں رہ گیا تھا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور کیوں بھیجا گیا ہوں۔ تو ایک طرح انارکی کا عالم تھا، ہو کا عالم تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، اور آپ دنیا میں جو دنیا کا رخ جو تباہی کی طرف تھا، جو بربادی کی طرف تھا، جس کو قرآن نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم دہکتی ہوئی آگ کے گڑھے کے آخری کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ انسان اپنے آپ کو بھول چکا تھا۔ عرب میں ہم جانتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، غلاموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک انقلاب پیدا کیا، آپ نے ایک تبدیلی دنیا میں قائم کی اور انسان کو یہ درس دیا کہ اس کا حقیقی مقصد کیا ہے اور وہ کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بہت سارے احسانات ہیں، یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے شروعات میں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ کے رسول کے کچھ احسانات ہیں جو آپ نے پوری نوع انسانی پر کیے ہیں، اور یہ ایسے احسانات ہیں جن سے انسانیت ہمیشہ گرابار رہے گی، ہمیشہ منت کیش رہے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول کا پہلا سب سے بڑا احسان جو آپ نے پوری نوع انسانی پر کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ توحید دیا۔ انسان کتنا اعلیٰ انسان ہے، وہ انسان جس نے شاعری میں نہ جانے کتنے اعلیٰ نمونے تیار کیے ہیں، وہ انسان جس نے فلسفے کی گہرائیوں میں گھس کر نہ جانے کتنے نقطے نکالے ہیں، وہ انسان جس نے سائنس میں کتنی ترقی کر لی ہے، وہ انسان جو پہاڑوں کا سینہ چیر کر کے اس میں راستے بنا لیتا ہے، وہ انسان جو پتھروں پر پھول کھلا دیتا ہے، وہ انسان جو بہت کچھ کر لیتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب نیچے گرنے پر آتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے پر آتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کے سامنے بلکہ جانوروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے، جانوروں کے آگے سجدہ کرنے لگتا ہے، بلکہ جانوروں کو نہیں بلکہ کیڑے مکڑوں کو مقدس اور متبرک سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آ کر کے انسان کو یہ درس دیا کہ تم اہم ہو، یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ پیشانی جو تمہارے ماتھے پر ہے، تمہارے جسم کے سب سے اوپری حصے پر ہے، یہ پیشانی اس لیے سب سے اوپر رکھی گئی ہے کہ یہ پیشانی تنہا اللہ رب العزت کے آگے جھکے، اور باقی چیزیں تمہارے آگے مسخر ہیں، تمہاری تابع ہیں، تمہارے وہ غلام ہیں، تمہارے وہ خادم ہیں۔ شرک کا ایک حادثہ ہوتا ہے، شرک کا جو موٹیویشن ہوتا ہے، جو محرک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈر اور خوف۔ آدمی کو کوئی چیز ستاتی ہے تو اس کا ایکسپلینیشن یہ ہوتا ہے یا تو وہ اس کا مقابلہ کرے، جب وہ مقابلہ نہیں کر پاتا تو اس کو مقدس اور بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اس طرح کسی چیز سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو یہ ڈر ستاتا ہے کہیں یہ چیز مجھ سے چھین نہ جائے، تو پھر اس ڈر کی وجہ سے پھر وہ اس کو مقدس اور متبرک سمجھنے لگتا ہے۔ اور جس چیز کو ہم مقدس اور متبرک سمجھتے ہیں اس پر ہم ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، اس کو ہم تجربے میں نہیں لاتے، اس کو ہم کھوج کرید نہیں کرتے، اس کو منون مان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک شرک کا بھوت یا شرک کا نائٹ میئر یا شرک کا جو جن تھا انسان کے سر پر سوار رہا، تب تک انسان نے ترقی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے توہم پرستی کا، بے اعتمادی کا، بزدلی کا جو لازمہ ہے شرک کا، ان سب چیزوں کا تدارک فرمایا اور عقیدہ توحید دیا، جس کے بارے میں شاعر نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب اللہ کے رسول نے عقیدہ توحید دیا تب انسان کو ہوش آیا اور اس نے اس کائنات کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ انسان اس پلانٹ پر ہزاروں سال سے ہے، لاکھوں سال سے ہے، اور یہاں پر آباد ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی عقل یکایک بہت بڑھ گئی، اس سے پہلے انسان نے ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، سائنس میں ترقی نہیں کی، مادی ترقیات نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شرک کا غلبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے شرک کو ڈیفینسو پوزیشن میں لا دیا اور مونوتھیزم کو، یونٹی آف اللہ گاڈ کو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو آپ نے ایگریسو پوزیشن میں لا دیا، اس کو نافذ کر کے دکھا دیا، اسٹیبلش کر کے دکھا دیا، اور اس کو دلائل اور براہین کے ذریعے اس طور پر آپ نے اس کو منقع کیا، اس کو مبرہ کیا، اس کا اعلان کیا کہ جو مشرکانہ ادیان اور مذاہب تھے وہ بھی مجبور ہو گئے کہ اپنے شرکیہ تصورات کی تشریح شروع کریں توحید کی اصطلاحات میں۔
یعنی کہ یہاں تک کہ ہندوازم کا جو معاملہ ہے 33 کروڑ خدا اس میں بتائے جاتے ہیں، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اتنے زور و شور سے توحید کا اعلان کیا، سور پھونکا، کہ لوگ بھی مجبور ہوئے کہنے پر کہ ایک پرمیشور تو ایک ہی ہے، اس کے روپ الگ الگ ہیں، اس کے اوتار الگ الگ ہیں، تو یہ جو بہت سارے خدا ہیں ان کے اوتار ہیں، ورنہ پرمیشور ایک ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان تھا۔ اس کے بعد ہی انسان کی ترقی کا دروازہ کھلا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ چاند کو دیوتا سمجھیں گے تو اس کے اوپر آپ پیر رکھنا پسند نہیں کریں گے کہ کوئی چاند دیوتا ہے، وہاں پر جانا اور اس کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے ہونا تو یہ تو بے عزتی ہے دیوتا کی، تو آدمی کبھی چاند پر جانے کی نہیں سوچے گا۔ سمندر جب ایک خدا ہے تو سمندر میں سفر کی نہیں سوچے گا۔ دھرتی جب ایک ماتا ہے تو اس کے خزانے کھودنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دریا جب ایک دیوی ہے یا دیوتا ہے تو آدمی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اس کے ڈیم نہیں بنائے گا، اس کے باندھ نہیں بنائے گا، اور اس سے الیکٹریسٹی نہیں بنائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہی کام کیا کہ عقیدہ توحید دیا، جس کے نتیجے میں انسانیت آزاد ہو گئی۔ جو بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی انسانیت، اس کا ذہنی سانچہ جو بکھرا ہوا تھا، ہر ایک چیز کو مقدس و متبرک سمجھنے کا جو اس کا رجحان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجحان کو ختم کیا۔ اور عقیدہ توحید صحیح بات یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد تخلیق ہے انسان کا۔ اگر انسان کو یہی نہ معلوم ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا خالق اور مالک کون ہے، اسے کس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے خالق اور مالک کا اس کے اوپر حق کیا ہے، اگر وہ یہی نہ جانتا ہو تو پھر اس کا جینا، اس کا مرنا بیکار ہے، اس کی زندگی عبث ہے۔ تو اللہ کے رسول ایک دینی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو یہ بہت بڑا احسان تھا کہ آپ نے انٹیکٹ جو عقیدہ تھا توحید کا وہ آپ نے انسانیت کو دیا۔ اور مادی اصطلاح میں دیکھیں، مادی تناظر میں غور کریں تو اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اس عقیدہ توحید کا یہ اثر ہوا کہ انسانیت کے ذہن پر جو شرک کا ایک بھوت سوار تھا، ہر چیز سے ڈر جانے کا، ہر چیز کو مقدس سمجھ لینے کا، ہر چیز کو متبرک سمجھ لینے کا، اور مادیات میں ترقی نہ کرنے کا، ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کرنے کا، تجربات میں ترقی نہ کرنے کا، غور و فکر نہ کرنے کا، اس رجحان کو آپ نے ختم کیا، اور وہ ایک نیا زمانہ شروع ہوا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کریٹر آف دا ماڈرن ایج، نئے جو دور جدید ہے اس کے خالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ آپ کا بڑا احسان تھا پوری نوع انسانی پر، جس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان جو پوری نوع انسانی پر ہے کہ آپ نے وحدت انسانیت کا تصور دیا، یونٹی آف ہیومنٹی، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے جو قبیلے اور تمہاری جو قومیں بنائی ہیں یہ برائے تعارف بنائی ہیں، برائے تفاخر نہیں، ورنہ مکرم، معزز اور عزت دار اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، یوزڈ ٹو ہو جاتی ہیں، تو ان کی اہمیت ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ آج چونکہ ہر طرف وحدت کا دورہ ہے، سب انسان بھائی بھائی ہیں، مانوتا کی پکار ہے، ہیومنٹی کا نعرہ ہے، اس لیے ہم اس دور کا تصور نہیں کر پاتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اللہ کے رسول جس زمانے میں مبعوث ہوئے، جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے، اس زمانے میں انسانیت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، ذاتوں میں بٹی ہوئی تھی، برادریوں میں بٹی ہوئی تھی، طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ آقا بنے ہوئے تھے، اکثریت غلام بنی ہوئی تھی، کچھ لوگ خدا بنے ہوئے تھے، اکثر لوگ ان کے خدام بنے ہوئے تھے، ان کے بندے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر کے بتایا کہ ہر انسان کا بھائی ہے، ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ ہے، اور رشتہ نہیں اکہرا نہیں بلکہ دوہرا رشتہ ہے۔ ایک رشتہ ہے روحانی، یعنی اس کا بھی معبود وہی ہے جو میرا معبود ہے، اور دوسرا رشتہ ہے جسمانی، یعنی اس کا بھی باپ وہی ہے، اس کا بھی سلسلہ نسب وہی ہے، اس کا بھی شرع نسب وہیں پہنچتا ہے جہاں میرا شرع نسب اور میرا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کس طرح انسانیت بٹی ہوئی تھی، کس طرح انسان ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ آج تو چونکہ ہر طرف اعلان ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو میگنا کارٹا ہے، جو اس کا چارٹ ہے،
اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، لیکن جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسانیت کا اعلان کیا تھا کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں، یہ اعلان نہیں تھا بلکہ بجلی کا جھٹکا تھا، 440 وولٹ کا کرنٹ تھا، جس سے انسانیت پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہود تو اپنے آپ کو اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی ان کے اندر یہ تصور ہے، گرچہ اب اس کی لے کم ہو گئی ہے، اس کا ردھم کم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ان کا یہ تصور ہے۔ وہ اس زمانے میں کہتے تھے نحن الشعب المختار، ہم تو سلیکٹڈ نیشن ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ قرآن ان کا جو فخریہ انداز ہوتا تھا اس کو قرآن کہتا ہے، کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ مصر کے جو فرعونہ تھے وہ اپنے آپ کو دیوتا کی اولاد کہتے تھے، اور مصر کے لوگ ان کو اسی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فرعون کا مقولہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب العالمین ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ ہندوستان میں بھی لوگ بٹے ہوئے تھے، سوریہ ونشی اور چندر ونشی۔ نارتھ انڈیا کے لوگ سوریہ ونشی کہلاتے تھے اور ساؤتھ انڈیا کے لوگ چندر ونشی کہلاتے تھے۔ ان کے باقاعدہ آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، آپس میں خوریزیاں ہوتی تھیں، اس میں انسانیت بٹی ہوئی تھی۔ چین کے لوگوں کا تصور یہ تھا کہ آسمان نر ہے اور زمین مادہ ہے، ان دونوں کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ہمارا شہنشاہ ہے، تو اپنے شہنشاہ کو وہ دیوتا کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عرب کے لوگوں کے ہاں بھی تصور یہ تھا کہ ساری دنیا عجم ہے، ساری دنیا گونگی ہے، کسی کو بولنا نہیں آتا، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے، اس لیے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، کھل کر صاف بات کہنے والے، اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگے، یعنی کہ نہ بول سکنے والے۔ اور عربوں کے ہاں بھی اونچ نیچ اور تفاوت تھا۔ قریش کا قبیلہ اپنے آپ کو دیگر قبیلوں سے ممتاز سمجھتا تھا، اس لیے حج کے موقع پر عرب کے دوسرے قبائل تو عرفہ کے میدان میں جایا کرتے تھے، لیکن قریش کے لوگ نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ سے ہی مینا سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے نحن حمص، ہم خاص لوگ ہیں، ہم اہل اللہ ہیں، ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ قرآن نے کہا افیضوا من حیث افاض الناس، نہیں، جہاں سب لوگ جاتے ہیں تمہیں بھی جانا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ ماحول تھا تفریق کا، بیگانگی کا، اونچ نیچ کا، تفاوت کا، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر، گوتر کی بنیاد پر، اور شکل و صورت اور شباہت کی بنیاد پر لوگ انسانیت جو ہے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ٹکڑوں میں ہی بٹی نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک دوسرے کے برسر پیکار تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انسان۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے دو بنیادیں دی ہیں نوع انسانی کے متحد ہونے کی، اور اس کے علاوہ جو بھی بنیادیں آج تلاش کریں انسان، اور تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ایسی بنیادیں مل جائیں، جمہوریت کی بنیاد، کمیونزم کی بنیاد اور فلاں ازم کی بنیاد، لیکن ہمیشہ ہر تجربے کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنیاد کھوکھلی تھی، وہ بنیاد ناپائیدار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادیں دی ہیں، اور یہ اعلان کیا ہے کہ جب بھی انسانیت متحد ہو سکتی ہے تو صرف ان دو بنیادوں پر متحد ہو سکتی ہے۔ وہ دو بنیادیں کیا ہیں؟ عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں ابن، اور اللہ کے رب العزت کا نام ہے رب۔ وہ دو بنیادیں ہیں، وحدت رب اور وحدت اب، یعنی ہمارا رب بھی ایک ہے اور ہمارا باپ بھی ایک ہے۔ یہ دو بنیادیں ایسی بنیادیں جس پر انسانیت متحد ہو سکتی ہے۔ اب چاہے انسان آج سیکھ لے، چاہے 1000 سال بعد سیکھے، اس کو اگر انسانیت کو، پوری انسانیت کو مجتمع کرنا ہے، متحد کرنا ہے، متفق کرنا ہے، بھائی بھائی بنانا ہے، جنگ اور خوریزی کو ختم کرنا ہے، تو یہ دو بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی بنیادیں ہیں، زبان کی بنیادیں ہیں تو بھی دوسری زبان والوں سے دشمنی ہوگی۔ وطن کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں آج کیسے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وطن کی بنیاد پر جیسے خوریزیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح رنگ کی بنیاد پر جو خوریزیاں، افریقہ کے لوگ قابل قبول نہیں ہوتے۔ امریکہ میں ہم امریکی انتخابات سے پہلے ہم جان رہے ہیں کیا ہو رہا تھا وہاں پر، سیاہ فام لوگوں کے ساتھ کیسے تفریق اور امتیاز کا برتاؤ ہو رہا تھا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا احسان ہے پوری نوع انسانی پر، انسانیت کے ایک ایک بچے پر، ایک ایک بوڑھے پر، ایک ایک جوان پر، ایک ایک مرد پر، ایک ایک عورت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو وحدت کا درس دیا۔ قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے، جس کو ہم قرآن کریم کا دیباچہ، یہ پریفیس کہہ سکتے ہیں، وہ جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، ہر نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی پہلی آیت ہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں اللہ رب العزت رب العرب نہیں ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب الایشیائین نہیں ہے،
بلکہ وہ رب العالمین ہے، تمام انسانوں کا رب ہے۔ وہاں کے یہاں کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی الگاؤ نہیں ہے، سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا بڑا احسان ہے کہ آپ نے انسانیت کے ایک ہونے کا سبق دیا، اس کو یاد دلایا کہ تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا احسان جو نوع انسانی پر تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے انسان کو اس کی قدر و قیمت بتائی، احترام انسانیت کا سبق دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے تھے اس وقت سب سے زیادہ بے قیمت، سب سے زیادہ بے وقت، سب سے زیادہ بے اہمیت اور سب سے زیادہ بے حقیقت اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھی انسانی جان۔ جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھا جانے لگا تھا انسان کو۔ یہ کھیتی کیا ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے سوکھ جاتی ہے، کبھی زیادہ پانی ہوتا ہے سڑ جاتی ہے۔ کھیتی اگانے کے لیے انسان کی بلی دی جاتی تھی۔ یہ تصور تھا بہت سے سماجوں میں کہ جب تک کھیتی میں خون نہ ڈالا جائے، انسانی خون کی بلی نہ دی جائے، تب تک کھیتی نہیں اگے گی۔ خون اور انسانی گوشت کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے مختلف مندروں میں اور مختلف معبدوں میں اور مختلف عبادت گاہوں پر۔ یونان میں جو مندر ہوتے تھے دیوتا کے، وہاں پر جوان لڑکیوں کو دیوداسی کے نام پر مندروں میں بھیج دیا جاتا تھا اور وہ پجاریوں کی ہوس کا نشانہ بنتی تھی۔ مصر کے لوگوں کا دریائے نیل کے بارے میں تصور تھا کہ جب تک ہم ایک کسی نوجوان لڑکی کو دلہن کا لباس پہنا کر کے اس میں ڈالیں گے نہیں، اس میں غرقاب نہیں کریں گے، اس میں مریں گے نہیں، اس میں مرنے کے لیے نہیں پھینکیں گے، تب تک دریائے نیل میں طغیانی نہیں آئے گی۔ یہ رسم و رواج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کے ہاتھوں ختم ہوا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہر چیز کی قدر و قیمت تھی۔ انسان کو ایسے پیڑوں کے سامنے قربان کر دیا جاتا تھا جن کے ساتھ کچھ عقائد وابستہ ہوتے تھے، ایسے جانوروں کے سامنے ان کو بلی چڑھا دی جاتی تھی جن کے ساتھ کچھ عقیدہ وابستہ ہو جاتا تھا۔ انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ہر چیز کی قیمت تھی مگر انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، تمام مخلوقات، ان سب کا مقام انسان سے نیچے ہے، انسان کا مقام سب سے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا کو سنوایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ تمہارے لیے اس نے بنایا ہے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ اعلان فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے اور ان کو خشکی اور تری میں ان کو سفر کرایا ہے اور ان کو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہم نے کھانے کو دی ہیں اور ان کو بہت ساری اپنی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام اور شرک میں کوئی یگانگت نہیں ہے، کوئی ملاپ نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اور شرک کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کئی خدا ہیں اور پھر خداؤں کے خاندان ہوتے ہیں، خدا کی بیوی ہوتی ہے، خدا کے بچے ہوتے ہیں، اور اسلام اس کی بالکل نفی کرتا ہے، بالکل تردید کرتا ہے، بلکہ گھن کھاتا ہے۔ بلکہ جن چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے کہ شرک تک پہنچا دیں گی تو اسلام نے ان کو حرام کیا ہے، ان کو ناجائز کہا ہے۔ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ شرک کی نفی کے باوجود دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانیت کا مقام کیسے بلند کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ وحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ یہ ساری مخلوق، یہ نوع انسانی اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حالانکہ اس حدیث سے شرک کی بات نکل سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کو انگیز کیا انسانیت کا مقام بلند کرنے کے لیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اے اللہ رب العزت تو بھوکا تھا، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو تو رزاق ہے، تو ساری دنیا کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیرے محلے میں، تیری بستی میں، تیرے گاؤں میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو جا کر کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ رب العزت کہے گا اے میرے بندے میں مریض تھا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے رب تو شفا بخشنے والا ہے، تجھے کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا تیرے محلے میں، تیری بستی میں، تیرے گاؤں میں میرا ایک بندہ تھا جو بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا، اس کی مزاج پرسی
کسی کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت مختلف باتیں کہے گا، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پہنایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میرے بندے میرے پاس لباس نہیں تھا تو نے مجھے لباس فراہم نہیں کیا۔ اور ہر بار بندہ استعجاب ظاہر کرے گا، تعجب ظاہر کرے گا، اور اللہ رب العزت کہے گا کہ تو اگر میرے کسی اپنی برادری کے، اپنے محلے کے، اپنی بستی کے کسی انسان کے کام آتا تو گویا کہ میرے ساتھ بھلائی کرنا ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ انسانیت کو، یہ جو قعر مذلت میں پہنچ گئی تھی انسان اپنی بے وقتی کے آخری کنارے پر پہنچ گیا تھا، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کو مقام دیا جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ پورے نوع انسانی کو اللہ کا کنبہ فرمایا گیا۔ اس زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ چودھریوں کا زمانہ تھا، بادشاہوں کا زمانہ تھا، نوابوں کا زمانہ تھا، عمرا کا زمانہ تھا۔ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے ٹروائے کی جنگ۔ ٹروائے کیا تھا؟ یونان کے کسی بادشاہ نے دعوت دی کسی موقع پر، تو ٹروائے کا شہزادہ گیا اور وہاں پر اس کی بادشاہ کی جو ہزاروں داسیاں تھیں ان میں سے کسی داسی کو اپنے ساتھ بھگا لایا۔ صرف اتنی سی بات پر جو 2 جنگ ہوئی تو اس میں ٹروائے نام کی پوری سلطنت تباہ ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا تاریخ سے، ذرا سی بات پر۔ ارے اس میں بہت سے عوام تھے، لاکھوں لوگ تھے، اس میں بچے تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، ان سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ سکندر، جس کو الیگزینڈر آف میکڈونیا، سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، مقدونیہ کا، اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے دنیا فتح کرنی ہے، بس کبڈی کھیلتا ہوا، انسانوں کی لاشوں کو بچھاتا ہوا، انسانوں کی گردنوں کو جو ہے فٹ بال بنا کر اڑاتا ہوا وہ چلا آیا ہندوستان تک۔ اسی طرح سیزر آف دا رومن امپائر، قیصر روم، اس کے دماغ میں آیا ہے کہ مجھے اپنی سلطنت کو بس وسیع کرنا ہے، حالانکہ قرب و جوار کی جو اس کی سلطنت تھی ان کے ساتھ اس کی کوئی جنگ نہیں تھی، بس مجھے اپنی سلطنت وسیع کرنی ہے، اور خاک اور خون کی ہولی شروع ہو گئی۔ تو اس زمانے میں انسان کی اپنی کوئی وہ نہیں وقت تھی، بادشاہوں کی سنک کے تابع تھا، بس ان کی خواہشات کے تابع تھا۔ وہ سنگ دلی کا زمانہ، وہ قساوت کا زمانہ، وہ ظلم اور ظلمت کا زمانہ، وہ بے رحمی کا زمانہ تھا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اعلان کیا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر خدائے رحمان بھی رحم فرماتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرنا سیکھو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ، جو آسمان میں ہے اللہ رب العزت وہ تمہارے ساتھ رحم فرمائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا انسانیت کو کہ اپنی اہمیت جانے، اپنی وقت جانے، اور اپنی حیثیت جانے، اور وہ ان دنیا میں جو جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی مملوک ہیں، وہ سب اس کی خادم ہیں، وہ اس کے لیے مسخر ہیں، اور وہ خود ان کا آقا ہے، ان کا مالک ہے، ان کو استعمال کرنے والا ہے۔ بہرحال انسانیت کا درجہ بہرحال جانوروں کے درجے سے، جمادات کے درجے سے اور دیگر مخلوقات کے درجے سے اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا بڑا احسان تھا، ورنہ انسانیت اس زمانے میں اپنا احترام کھو چکی تھی، اپنی وقت کھو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا بڑا احسان جو پوری نوع انسانی پر کیا آپ نے، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے اس زمانے میں بہت سارے ادیان و مذاہب کی وجہ سے، بہت سے فلسفوں کی وجہ سے، اور بہت سارے افکار و تصورات کی وجہ سے ایک طرح سے انسان اپنی فطرت سے بدگمان تھا، اپنے آپ سے متنفر تھا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا۔ یہ ماحول بنایا تھا عیسائیت نے۔ عیسائیت میں کیا ہے، کرسچینٹی میں یہ بنیادی تصور یہ ہے انسانیت کا کہ ہر انسان ازلی طور پر گناہ گار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنت میں پھل کھایا تھا، وہ پھل کھا کر جو انہوں نے گناہ کیا، وہ گناہ ان کی نسل میں چلا آ رہا۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی گناہ گار ہے، اور اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عیسیٰ کی شکل میں، اور انہوں نے آ کر سولی پر چڑھ کر کے اس کا کفارہ کیا۔ یہ ان کے عقیدہ ریڑھ کی ہڈی ہے ان کے دین و مذہب کی، لیکن اس عقیدے کا آپ تصور، اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی سائیکلوجی پر، اس کی نفسیات پر، اس کے سوچنے کے انداز پر۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے میں بنیادی طور پر گناہ گار ہوں، میں اپنی فطرت میں خراب ہوں، میری نیچر ہی غلط ہے۔ لیکن اللہ رب، اسی طرح ہندوستان میں یہ ہندو مذاہب میں، ہندو مذہب کی طرح دیگر اور بھی بہت سے مذاہب میں ایک اواگمن کا تصور تھا، تناسخ بالارواح، پرو جنم کا تصور، یعنی بار بار انسان ایک سرکل ہے، بس چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہے، اس کا کوئی محصل نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ہر انسان، جو بھی انسان یہاں پریشانی جھیل رہا ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کسی کو فالج ہو گیا ہے، کسی کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، کسی کو لقوہ مار گیا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، تو اس کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اس کو سزا مل رہی ہے اس کے پرانے جنم کے پاپوں کی۔
انسان جو ہے جو کچھ بھی یہاں بھگت رہا ہے، جو کچھ بھی جھیل رہا ہے، وہ پرانے جنم کی وجہ سے. تو اس سے جو ایک مایوسی بھرا جو رجحان پیدا ہوتا تھا، وہ کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے، کسی بھی صحت مند سماج کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان دھیرے دھیرے خودکشی کی طرف جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بیدار ہو جاتا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، صاف سلیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی گناہ پیدائشی ہوتا ہے، نہ کسی پرانے جنم کا اس کو حساب دینا ہوتا ہے. وہ ایک تازہ فطرت کے ساتھ جنت کا پھول بن کر اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی عاقبت اچھی بناتا ہے. اس کی عاقبت اگر کوئی خراب کرتا ہے تو اس کے والدین کرتے ہیں کہ کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائے انسانیت کے سامنے اعلان کیا کہ ہر شخص اپنا جواب دہ ہے. پرسنل اکاؤنٹیبلٹی، انڈیویجول ریسپانسبلٹی، ہر آدمی اپنے عمل کا جواب دہ ہے، کوئی کسی کا جواب دہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں. پرانے جنم میں ہمارے کسی باپ دادا نے کچھ کیا، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اسی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو وہ خود کمائے، اور اس میں وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ محنت اور جد و جہد کرتا ہے، اس کا اجر، اس کی جزا وہ دنیا میں اور آخرت میں ضرور دیکھ لے گا. اللہ کے رسول نے انسانیت کو یہ تصور دیا کہ گناہ کی حالت عارضی حالت ہے، جبکہ نیکی کی حالت یہ مستقل حالت ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کی تفسیر میں مفسرین یہی فرماتے ہیں کسبت اور اکتسبت میں یہ اختلاف ہے. لہا ما کسبت، انسان جو نیکی کرتا ہے اکارڈنگ ٹو نیچر کرتا ہے، اپنی فطرت کے فلو میں بہ کر کرتا ہے، جبکہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر کرتا ہے. اس کو ریسسٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے ضمیر کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ گناہ کر پاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ گناہ کی حالت عارضی حالت ہے، کوئی مستقل حالت نہیں، بلکہ آپ نے گناہ گاروں کے لیے باقاعدہ یہ بمپر آفر رکھی، بلکہ کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اٹانمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو بھگتتے ہی رہنا ہے ہر کسی بھی جرم کی سزا. نہیں، ایسا نہیں. اسلام میں اللہ کے رسول نے ایک کنسیپٹ دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تا قیامت کھلا رہے گا، جہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا، بلکہ توبہ کو ایک فضیلت کی چیز بتایا، ایک اکرام کی چیز بتایا، ایک عزت کی چیز بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قرآن کریم میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور متقیوں کے بارے میں فرمایا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان سے کبھی غلطی نہ ہو، کبھی اس سے جرم نہ ہو، بلکہ فرمایا متقی لوگوں سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ان کو گناہ پر جمنے نہیں دیتا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اچھے حالات ہوں یا تنگ حالات ہوں، دونوں حالات میں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، گناہوں کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب کاروں کو پسند کرتا ہے. اور پھر متقیوں کی وہ صفت بیان کی جو یہاں پر ہمارے لیے قابل غور ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور جو لوگ جب کوئی فاحشہ کر جائیں، فاحشہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر زناکاری کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق تلفی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے. او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو. اور ظلم کو قرآن کریم میں کئی جگہ شرک کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی کہ شرک تک کا اگر انہوں نے، اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک.
تو اگر وہ لوگ جو اگر فاحشہ کا کبھی ارتکاب کر بیٹھیں یا کبھی وہ ظلم کر لیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں نوع انسانی کے سامنے کہ گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور متقی تقوی یہاں پر آتا ہے۔ تقوی کا اظہار کیا ہے؟ گناہ پر انسان جمتا نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار وبشر فنعم اجر العاملین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنے والے ہوں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نیک لوگوں کی فہرست بیان کی گئی تو اس نے فہرست میں جو سر فہرست جو پہلا مقام دیا وہ توبہ کرنے والوں کا مقام دیا۔ فرمایا گیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں یا دعوتی جد و جہد کے لیے سفر کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کی رعایت اور اس کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کو بشارت سنا دیجیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو صفات بیان کی اہل ایمان کی، اس نے پہلی صفت التائبون بیان کی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان جو اپنے آپ سے بدگمان ہو گیا تھا، اپنی فطرت سے مایوس ہو گیا تھا اور وہ اپنے آپ سے متنفر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، تم پاکیزہ ہو، اور اگر تم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک اصولی ہدایت قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے حوالے سے فرما دی گئی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا ارشاد بیان فرمایا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول کے بہت سے اور مزید احسانات ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک احسان یہ ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کی تفریق ختم کر دی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو دین پر آتا تھا وہ اسے دنیا چھوڑنی پڑتی تھی، اور جو دنیا کی طرف جانا چاہتا تھا اس کو دین چھوڑنا پڑتا تھا۔ جو نیک اپنی تذکرہ اور طہارت کی خواہش مند ہوتا تھا اس کو جنگل کی راہ لینا پڑتی تھی، اور جس کو دنیا کمانا ہوتی تھی اور جس کو دنیا میں رہنا ہوتا تھا اس کو دین سے اپنا پلہ جھاڑنا ہوتا تھا۔ اس تصور نے کیا کیا، چونکہ انسان ظاہر سی بات ہے انسانوں کی اکثریت یہ پابندی برداشت نہیں کر سکتی کہ معاشی زندگی چھوڑ کر وہ جنگل میں جا کر رہنے لگے، تو نتیجہ یہ تھا کہ انسانوں کی اکثریت دین سے بیگانہ تھی، اور وہ یہ بات کو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ کمیٹڈ تھے، اس بات کو سمجھے بیٹھے تھے کہ ہمارا دین سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا اس تفریق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق ختم کی، اور آپ نے کہا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ نے کہا کہ دنیا میں بھی حسنہ کی دعا مانگو، آخرت میں بھی حسنہ کی دعا مانگو۔ آپ نے اپنے نمونے کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے آپ نے ایک مکمل انسان کی زندگی ہمارے سامنے رکھی جو دین اور دنیا دونوں کا جامع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا احسان تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان یہ تھا کہ آپ نے انسان کو مقصدی زندگی کا تصور دیا، اور اللہ کے رسول کے اور متعدد بڑے احسانات ہیں جن کا اگر ہم چاہیں تو تذکرہ کر سکتے ہیں اور بات دراز ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آخری چند بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دیکھیے، جو دنیائے انسانیت ہے، جو غیر مسلم اس وقت ہیں ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، وہ نہ تو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہماری تقاریر سنتے ہیں، اور نہ ہی وہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں ہماری زندگی کو، وہ پڑھتے ہیں ہمارے کردار کو، وہ پڑھتے ہیں ہمارے تعامل کو، وہ دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں کیسے جی رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دنیا انسانیت کو عقیدہ توحید دیا، وہ پلٹ کر کہتے ہیں عقیدہ توحید کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ کے ہاں بھی شرکیہ غلاظت ہے، آپ بھی مداروں پر چادریں چڑھاتے ہو، بلکہ آپ کے ہاں مسیح تواہم پرستی ہے، ہمارے ہاں بابا اور کیا کیا ہیں آشرم ہیں، آپ کے ہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا تعویذ گنڈے کے نام پر ہوتا ہے، تو ہم کیا منہ دکھاتے ہیں؟ اسی طرح وحدت انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوری انسانیت کی وحدت کا اعلان کیا اور سارے انسان بھائی بھائی ہیں، تو پلٹ کر کہتے ہیں کہاں تمہارا عمل ہے؟
تمہارے ہاں بھی ذات ہیں، تمہارے ہاں بھی برادریاں ہیں، تمہارے ہاں بھی طبقات ہیں، تمہارے ہاں بھی اونچ نیچ ہے، تمہارے ہاں بھی سید اور پٹھان کے مسئلے ہیں، تمہارے ہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، تمہارے ہاں تو ہم سے زیادہ تفریقے ہیں، مسلکی تفرقے ہیں اور جماعتی تفرقے ہیں اور ملکی تفرقے ہیں، وطن مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کون سا تم وحدت انسانیت کی بات کرتے ہو؟ اس طرح ہم کہتے ہیں احترام انسانیت کی بات ہم جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ہاں کا احترام انسانیت پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مایوسی کا خاتمہ کیا، کہا اسی وجہ تم سب سے زیادہ گناہ کر رہے ہو۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر اللہ کے رسول ہمارے محبوب نبی ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کے ان احسانات کو اپنی زندگی میں لا کر دکھانا چاہیے۔ انسانیت ہمیں دیکھ کر کے کہ واقعی اللہ کے رسول جن کو یہ مانتے ہیں واقعی ان کے بڑے احسانات ہیں، کیسا ان کی زندگی میں تبدیلی لا دی ہے، کہ یہ کون لوگ ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، کس کے پیروکار ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ بھئی ہم جان کر دیکھیں کہ اس شخص کی تعلیمات میں ایسی کیا بات ہے کہ جو اس کا پیروکار بن جاتا ہے وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کے جینے کا اسٹائل کچھ اور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہتے ہیں محبوب کی گلی کا کتا پیارا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کیسے محبت ہے، کیسی محبت ہے اللہ کے رسول کے لیے؟ اللہ کے رسول کا کوئی کیریکیچر بناتا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی خاکہ بناتا ہے، ہم چیختے ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہم ایجیٹیشن کرتے ہیں، ہم مظاہرے کرتے ہیں، ہم اپنی بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جس دین کو لے کر آئے اور جس کو آپ برپا کرنا چاہتے تھے، جس نظام کو آپ قائم کرنا چاہتے تھے، جس عدل و انصاف سے دنیا کو متعارف کرانا چاہتے تھے، وہ خود ہمارے اندر سے مفقود ہے، وہ خود ہماری صفوں سے ندارت ہے، خود ہماری زندگیوں سے وہ غائب ہے۔ تو میرے دوست اور ساتھی، یہ محبت ہماری صرف زبانی محبت ہے، یعنی اللہ کے رسول کو ہم آخرت میں اللہ کے رسول نے اگر کہا تم نے میرے خاکے بننے پر تم نے بہت احتجاج کیا، لیکن کیا تم نے اپنے بچوں کو میرے بارے میں کچھ بتایا؟ کیا تم نے اپنے گھر کا خاندان وہ بنایا جو میرے گھر کا خاندان تھا، جو میری تعلیمات کے مطابق تھا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کے اندر میری محبت پیدا کی یا ان کو یہ سکھایا کہ آگے چل کر تمہیں دین اسلام پر قائم رہنا ہے؟ یقیناً ہم پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہمارا خاندان ہے، ہمارا جو گھرانہ ہے، اس پر اگر ہم توجہ دیں اور اللہ کے رسول کی سیرت و کردار کو ان کے اندر جاگزی کریں، اپنی اولاد کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اور بہت بڑی خدمت ہوگی دین اسلام کی۔ اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر افزائی بھی انشاءاللہ ہمیں آخرت میں حاصل ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں، وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں آئی ہیں ان میں جو مفید باتیں آ گئی ہیں اس گفتگو میں، اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور جو باتیں غیر مفید آ گئی ہیں یا مضر آ گئی ہیں ان سب کے نقصان سے ہم سب کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔